پھلوں کو انسانی جسم کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے اور جسم تندرست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان پھلوں میں سے ایک پھل پپیتا ہے جو پھلوں میں اپنا خاص مقام رکھتا ہے۔ اس پھل کے ایسے فائدے ہیں جن کو جان کر آپ باقاعدگی سے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس پھل کو فارسی میں پپیتا اور اردو میں ارنڈ خربوزہ اور انگریزی میں اسے پپایا کہتے ہیں۔ یہ پاکستان اور ہندوستان سمیت دیگر گرم علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ امریکہ کا مقامی درخت ہے۔ یہ ایک نرم تنے کا چھوٹا درخت ہے جس میں دودھ جیسا رس ہوتا ہے۔ پتوں کی ڈنڈیاں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ پھول ہلکے زرد رنگ کے اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ اس پھل کے اندر بیج ہوتے ہیں، کسی کے اندر زیادہ ہوتے ہیں اور کسی پھل کے اندر کم بیج پائے جاتے ہیں۔ اس کا مزاج سرد تر ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 60 گرام سے لے کر 80 گرام تک آپ لے سکتے ہیں، مگر مرض کے مطابق زیادہ بھی کھائی جا سکتی ہے۔ کچا پپیتا سبز رنگ کا ہوتا ہے اور پکنے کے بعد گہرا زرد رنگ کا ہو جاتا ہے۔ پکا ہوا پپیتا بطور ایک پھل کھایا جاتا ہے۔ اس میں وٹامنز اور منرلز کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں وٹامن اے، وٹامن بی، وٹامن سی اور وٹامن ڈی موجود ہوتے ہیں۔ پپیتے میں پانی کی مقدار 89% پائی جاتی ہے اور کاربوہائیڈریٹ 9% پایا جاتا ہے اور پروٹین 5% پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فاسفورس، معدنی نمک، لوہا، کیلشیم موجود ہوتا ہے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ میں ہوں حکیم عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں الشفا صدیقی دواخانہ چینل۔ پپیتا فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے یہ نظام ہضم کو مضبوط کرتا ہے۔ جنہیں سینے کی جلن کی شکایت رہتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ پپیتے کا استعمال کریں۔ یہ معدہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اور آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے خون میں مختلف کھانوں اور آب و ہوا کی وجہ سے مختلف انفیکشنیں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ پپیتا کھائیں گے تو خون کی صفائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود انفیکشن بھی نہیں ہوگی۔ جیسے خون میں جو انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے۔ بواسیر اور منہ کی بدبو آنے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جگر میں بھی بے حد مفید ہے۔ پکا ہوا پپیتا خون کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ معدے کو طاقت بھی دیتا ہے اور جلد ہضم بھی ہو جاتا ہے۔ دائمی قبض کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر حل نہیں کوئی۔ اس کا روزانہ استعمال آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ بواسیر اور جگر بڑھ جانے کے لیے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ پپیتا ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ پپیتے کے استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جاتا ہے اور کنٹرول کے ساتھ ساتھ دائمی قبض اور بد ہضمی کا بھی مجرب علاج ہے پپیتا۔ اس میں موجود وٹامن ای جلد کو بھی تر و تازہ رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا رس چہرے کے داغ دھبوں اور پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔ جلے ہوئے حصوں پر لگانے سے جلن دور ہوتی ہے اور درد میں بھی کافی آرام ملتا ہے۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا خون گاڑھا ہونے لگتا ہے۔ خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے صحت کے کئی مسائل بن سکتے ہیں، جن میں دل کے امراض اور برین ہیمریج وغیرہ شامل ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ناشتے میں پپیتا استعمال کریں۔ پپیتا دل کے امراض کے لیے بے حد مجرب ثابت ہوتا ہے۔ پپیتا برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور دل کی شریانوں کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ اس میں موجود وٹامن اے کی وجہ سے یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جن لوگوں کو نظر کا مسئلہ رہتا ہے وہ اس کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ یہ ہمارے جسم کا مدافعتی نظام مضبوط بناتا ہے کیونکہ اس کے اندر وٹامن اے اور وٹامن سی بھرپور ہوتا ہے جو انفیکشن کے خلاف لڑنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق پپیتے میں موجود خاص اجزاء بالوں کو طاقت دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کم از کم آپ ہفتے میں 2 سے 3 بار لازمی کھایا کریں۔ پپیتا استعمال کرنے والے افراد دمہ، آنکھوں کے امراض، خون کی کمی، جگر کے امراض اور ہڈیوں کی تکلیف سے بچے رہتے ہیں۔ اس لیے اس کا استعمال آپ کو لازمی کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اکثر لوگوں کو اس کا ذائقہ اتنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے
लोग इसको पसंद नहीं इतना ज़्यादा करते, लेकिन ये फ़ायदों के लिहाज से बहुत अच्छा है, इसलिए इसका रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 दफ़ा लाजमी खाया करें। पपीता खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, वज़न घटाने में भी मददगार साबित होता है, मुख्तलिफ किस्म के सरतान से हिफाजत करता है। पका हुआ पपीता के गुद्दे को कील मुहासे जो होते हैं उन पर मलने से और कुछ देर बाद इसको अच्छी तरह नीम गर्म पानी से धो लेने से कुछ दिनों में मुहासे दूर हो जाते हैं। दूध पिलाने वाली माएँ अगर लगातार पपीते का इस्तेमाल करेंगी तो दूध में बढ़ोतरी पैदा होगी। कच्चे पपीते की सब्जी इस्तेमाल करने से भी दूध में बढ़ोतरी होती है। इसका कच्चा फल लगातार 3-4 दिन खाने से अय्याम की तंगी के मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि हामला खवातीन के लिए इसका इस्तेमाल सख्त मना है, क्योंकि इससे हमल गिर सकता है। इसका इस्तेमाल तमाम लोग कर सकते हैं, मगर सर्द बलगमी मजाज वाले लोग इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पपीते का मजाज भी सर्द है, इसलिए सर्द बलगमी मजाज वालों के लिए मुज़िर है। पपीता खाएं और इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल से फ़ायदा हासिल करें, लेकिन जिन चंद लोगों के लिए बताया गया है कि पपीता ना खाया जाए तो वो लोग इससे परहेज़ करें, बाकी सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।